صبح تہجد بھی، وہ بھی رات کو ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی نافلۃ لَکَ، رات کو جو نماز ہے تہجد کی، جیسے آدھی رات گزرنے کے بعد، فجر سے پہلے عشاء کے بعد جو آخری رات جسے بولتے ہیں، اس رات میں جس نے نماز پڑھی یعنی تہجد کی نماز پڑھی، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے اللہ سے بات کی، کیونکہ وہ تنہائی میں رات کا سناٹا ہوتا ہے، جیسے ہمارے لائٹ آف ہو، ہمارے شور شرابہ کم ہو، رات کے اندھیرے میں شور نہیں ہوتا، تو آواز جو ہے وہ کلیئر آتی ہے، اور جو سگنل ڈراپ ہوتے ہیں وہ سگنل بھی پورے آتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میرے سے مانگنے والے، میرے سے توبہ کرنے والے، میرے سامنے سجود کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، آپ جب رات کو سو کر اٹھتے ہیں یعنی آدھی رات کے بعد، تہجد کا ٹائم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَکَ، جب رات کو تو نوافل پڑھتا ہے تو میرے سے بات کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے سامنے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، میں جھک کر اس کو دیکھتا ہوں اور میرے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ رات کو جو اللہ پاک عطا کرتا ہے، کیونکہ دنیا سوئی ہوتی ہے، شور شرابہ نہیں ہے، صرف آپ کا دھیان، آپ اور اللہ، آپ اللہ کی طرف، اللہ آپ کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا آپ نے گناہ جتنے بھی ہیں، اگر تو تہجد کی نماز کے بعد وہ گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو امام الانبیاء کا فرمان ہے، کیونکہ نبی کائنات اس وقت تک بولتے نہیں، کلام نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس وقت تک نبی پاک کلام نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی میسیج کے نہیں آ جاتا، کوئی پیغام نہیں آ جاتا۔ یہ رات کو عبادت کرنے کا بھی پیغام اوپر سے آیا ہے، اس لیے نبی پاک نے رات کو قیام کیا، نبی پاک ساری رات قیام کرتے رہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی تو تھک جاتا ہے اور تیرے پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا، فرمایا کہ آدھی رات کو تو عبادت کر لیا کر، آدھی رات تو آرام کر لیا کر، اس لیے کہ رات کو عبادت کرنا، رات کو چاہے نماز ہو، نماز تہجد کی نماز بھی رات کو ہے، عشاء کی نماز بھی رات کو ہی ہے، یہ دن کو نہیں ہے۔ تاکہ آپ دیکھیں فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، اور یہ بھی صبح کا ٹائم ہی کہتے ہیں، صبح کی نماز جسے فجر کہتے ہیں، تہجد کی رات کی ہے۔ عشاء بھی جو ابھی کئی لوگ جو جیسے موسم خراب ہوتا ہے، لوگ مغرب کے ساتھ ہی عشاء ادا کرتے ہیں کہ رات کی نماز بھی دوبارہ مسجد میں نہیں آیا جائے گا، رات کو عبادت کرنا جائز ہے، اور اتنی بھی زیادہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ آرام بھی ہے، اللہ پاک نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے بنایا ہے، اور کچھ حصہ عبادت کے لیے بھی بنایا ہے۔ جو اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ رات کے ٹائم کریں، پھر سگنل پورے آ جائیں گے۔ اللہ سے آپ مانگے تو رب کائنات فرماتے ہیں آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں آپ اپنے گناہ لے کے آ جائیں، لیکن میری رحمت لے کر چلے جائیں، آپ کے گناہ میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، رات کو جاگنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، جب تو میرے سامنے رات کو آگ پلاتا ہے، لوگ سردیوں میں گرم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، رضائی اوڑھی ہے لیکن آرام کر رہے ہیں، اور تو سردی میں میرے سامنے قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تیرے گناہ کتنے ہوگا؟ اللہ پاک میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، جتنی بھی میری عمر ہے گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں نہیں۔ فرمایا تو جتنے بھی گناہ تو اپنے گناہ لے کے آ جا، میری رحمت کا تیرے گناہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تو رب کائنات نے فرمایا لا تقنطو، رب کہتا ہے میں نے اپنے عرش پر موٹے حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی جو رات کو مجھے پکارتا ہے، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، اس لیے رات کو بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تہجد بھی رات کو، ہم نوافل بھی جتنے ہیں رات کو پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کہتے ہیں ہم اسے، اور عشاء کی نماز بھی رات کو ہے۔ اس لیے نبی پاک کے فرمان کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق رات کو بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔